لیکن اگر تحریک لبیک کا موقف آ جائے کہ بھئی یہ واقعی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ واقعہ غلط ہوا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آسیہ ملونہ کے وقت ہو، لیکن اس کا تحریک لبیک کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمیع الحق صاحب تحریک لبیک کا نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر حکومت چاہتی ہے، لبرل چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج تفصیلی بات کریں گے جو ننکانہ صاحب میں واقع ہوا، جس کو گستاخ کو شہریوں نے قتل کر دیا۔ اس واقعی کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ تحریک لبیک کا موقف کیا ہے، تحریک لبیک کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ جو متعلقہ تھانہ تھا اس کا سٹیٹمنٹ، ان کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے، اور بہت مزے کی بات ہے کہ ان کا جو ویڈیو بیان ہے، اس ویڈیو بیان سے جتنے بھی لبرل ہیں، جتنے بھی مغرب کے غلام ہیں، ان کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ کوئی گنجائش بھی باقی نہیں ہے اس کی پولیس کی ویڈیوز میں کہ کوئی مخالف اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکیں۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین کی جس ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے اوپر تحریک لبیک لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ جھوٹا ہو یا غلط ہو۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ چاہے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا تحریک لبیک کے ساتھ طرف ہو۔ اس کا بھی کچھ ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین یہ پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو بیان رکھنے جا رہا ہوں، وہ ویڈیو بیان سنو۔ اس کی جو آڈیوز ہے وہ بہت سلو ہے، شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے وہ آڈیو سنو کہ پولیس والے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو بیان میں پولیس نے بہت زبردست باتیں کی ہیں، اس میں دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں جس نے لبرل کی، مغرب کی، سمجھو کہ جو لوگ مغرب کے غلام ہیں یا ایسے گستاخوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کی بولتی ہی بند کر دی۔ سب سے پہلے ناظرین واقعہ یہ ہوا 2019 میں ایک آدمی ہے، وہ گستاخی کرتا ہے قرآن پاک، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، کوئی بھی گستاخی ہے اس کی ڈیٹیل عوام تک نہیں جانی چاہیے کہ اس نے کیا گستاخی کی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ اس نے کوئی کالا جادو وغیرہ وغیرہ اس طرح اپنی بیوی کی محبت بھی کی ہے، بلکہ جو بھی کیا ہے، تو اس نے یعنی کہ گستاخی کی۔ تو علاقے کے لوگوں نے کیا کیا کہ آسیہ ملونہ کی طرح علاقے کے لوگ اب جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، جن کو جانوروں سے مثال دی جا رہی ہے، جن کو جہل کہا جا رہا ہے، انہی لوگوں نے قانونی طور پہ پراپر طریقے سے اس کے خلاف کیس کیا، اس کو جیل میں بھیجا۔ پھر 2 سال بعد، 2.5 سال بعد عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ بری کرنے کے بعد اس پولیس والے کے بقول، اس ملازم کے بقول، اس نے دوبارہ وہی کام شروع کیا جو کام وہ پہلے کرتا تھا۔ پھر جو علاقے کے لوگ ہیں وہ تیش میں آ گئے، ان لوگوں نے جو تھانے کی ویڈیوز ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایسے کرنے سے تھوڑا پرابلم آتی ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں، جیسے کہ میں لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جب پولیس والے بھاگ گئے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی 10 12 15 20 آدمی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں، جب کہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اس کو کسی خاص مسلک کے ساتھ یا کسی خاص جماعت کے ساتھ یا کسی خاص تنظیم کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہاں اگر 10 15 20 50 آدمی ہو تو پھر تو ایزی ہوتا ہے کہ یار یہ کسی تنظیم، کسی مذہبی یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں۔ ہزاروں لوگ تھے، انڈیویجول آئے تھے، تو ان لوگوں نے دوبارہ یعنی کہ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مار دیا۔ اب ناظرین اس کے اوپر قابل غور بات ہے کہ یہ پولیس والا کیا کہتا ہے کہ جب وہ عدالت نے اسے بری کیا تو علاقہ مقیم لوگوں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ جو لبرل ہیں یا مغرب کے غلام ہیں، یہ لوگ کیا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب عدالت نے چھوڑ دیا ہے تو پھر ان لوگوں کو احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ آسیہ ملونہ کے وقت ہوا تھا کہ کئی بڑے بڑے جو علماء تھے، بڑے بڑے صحیح لوگ تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ چلو یار عدالت نے انہیں رہا کر دیا ہے، عدالت نے اسے چھوڑ دیا ہے، تو پھر جو لوگ ہیں ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عدالت نے غلط چھوڑا ہے یا حکمرانوں نے غلط کام کیا ہے تو ہم کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، ریاست کا احترام کرنا چاہیے، ریاست کے فیصلوں کو ماننا چاہیے۔
تو یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ لیکن وہاں جو مذہبی لوگ تھے کہ تحریک لبیک تھا، اس کا الگ موقف تھا کہ نہیں، اللہ کی ذات نے ہم کو طاقت دی ہے، جرت دیا ہے، ہم کو احتجاج کرنا چاہیے، حکومت اور عدالتوں کو بتانا چاہیے کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ دوبارہ ایسے واقع نہ ہوں جو واقعہ اب ننکانہ صاحب میں ہوا ہے۔ تو علاقہ کے جو لوگوں نے تھے انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، جب عدالت نے بری کر دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے عدالت نے اس کو بے گناہ چھوڑ دیا ہے، عدالت نے زیادتی کیا ہے، عدالت نے اس کو سزا دینی چاہیے تھی لیکن عدالت نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ وہ کام شروع کیا جس غلطی کی وجہ سے، جس گستاخی کی وجہ سے وہ پہلے گرفتار ہوا تھا، وہ دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اس کا دوبارہ کام شروع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جتنی بھی سسٹم ہے نا وہ بغیرت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ عدالتی سسٹم ہے، چاہے وہ پولیس تھانے کا سسٹم ہے، چاہے ہمارے حکمران ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بغیرت قسم کے لوگ ہیں۔ ہم اگر یہ کام جب بھی کریں گے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، یا ہم پیسے دے کے چھوڑ کے آ جائیں گے، یا یورپی یونین ہمارے پیچھے کھڑے ہوگی، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گی، اور ہمارے حکمرانوں میں اور ہمارے سسٹم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب دیں کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اس نے قرآن پاک کی گستاخی کیا ہے یا کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے، لہذا اس مجرم نے جس کا نام وارث بتایا جا رہا ہے، تو اس نے پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی جتی کے اوپر نوک پہ رکھ کے کہ مجھے کیا ڈر ہے، میں تو دوبارہ شروع کرتا ہوں، دوبارہ چھوٹ جاؤں گا۔ تو اس نے دوبارہ جب وہ کام کیا تو پھر لوگ طیش میں آئے، پھر لوگوں نے جا کے حملہ کیا، اس کو پکڑ کے اس کو مار دیا۔ اب یہ کس کا موقف ہے؟ یہ کسی وہاں شہری کا نہیں ہے یا کسی سیاسی، یہ پولیس کا ہے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ پولیس کیا کرتی، جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے تو پولیس کیا کرے گی؟ شہباز شریف نے کہا نا کہ نوٹس لے لیا ہے کہ اس تھانے کو معطل کر دو یا فلاں کر دو، آپ لوگ کیسے ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ تو وہ ایسے ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ حقائق بتا رہے ہیں عوام کو۔ اب ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار تحریک لبیک کہتی ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، غلط ہے کیا ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں آدمی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تحریک لبیک کا موقف آ جائے کہ بھئی یہ واقعی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ واقعہ غلط ہوا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آسیہ مولونہ کے وقت جب تحریک لبیک احتجاج کر رہی تھی، پاکستان کے ہر لوگ علماء احتجاج کر رہے تھے، تو جو سمیع الحق شہید صاحب آئے، اس کے اتنے سخت نماق تھے، اتنے سخت الفاظ تھے ججز کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، باجوہ کے بارے میں، اتنے سخت الفاظ تھے کہ اس بیچارے کو 4 گھنٹے بعد اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور شاید وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یا پیر افضل قادری یا تحریک لبیک کے جتنے، ان سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں وہ بول رہا تھا، لیکن اس کا تحریک لبیک کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمیع الحق صاحب تحریک لبیک کا تھا؟ نہیں تھا۔ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا، اور پاکستان میں غیرت مند نہیں، بہت سارے ایسے علماء انڈیویجول ہیں کہ جو تحریک لبیک سے زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول ہیں، ان کا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تحریک لبیک اگر ایسے واقعی سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے تو ہمارے جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسا واقعہ آج میں بھی کہتا ہوں کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہریوں کو، عام پبلک کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کب؟ جب پاکستان میں قانون برابر کام کر رہا ہو، جب پاکستان میں غریب کو انصاف مل رہا ہو، جب قانون میں مجرموں کو سزا مل رہی ہو، تب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کرے۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ جتنا بھی بڑا سے بڑا مجرم ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، وہ یہ ہمارے حکمران کیا کریں گے، یہ ہڈی لے کے لالچ اپنے پیسوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر لوگ تو قانون ہاتھ میں لیں گے۔ یہی میڈیا ہے، جب کوئی ایسے کسی چور اور کسی بازار میں کسی پرس چھیننے والے کو لوگ شہری پکڑ کے مار دیتے ہیں تو پورا میڈیا دکھاتا ہے کہ جی لوگوں نے مار دیا، اس کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی وہ چور ہے، اس کو قانون نہیں پکڑاتا۔ لیکن جب ایسی گستاخی ہوتی ہے تو جو میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے ایسا؟ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی نے یہ غلطی کی ہے، یہ اس کو سزا نہیں ہوئے گی۔ ہر آدمی کی جذبات ہیں، ہر آدمی مسلمان ہے، اس کو یہ چیز گوارا نہیں کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر حکومت چاہتی ہے، لبرل چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں، تو پاکستان میں عدالتی سسٹم، پاکستان میں قانون کا سسٹم برابر ہونا چاہیے، انصاف کا سسٹم برابر ہونا چاہیے، تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، پکڑ کے جی عدالت میں دو اور اس کو قانون اپنا سزا دے گی۔ جب یہ نہیں ہوگا تو ایسے واقعے
ہوتے رہیں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ